میرے خیال میں یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ کسی پابندی کا محتاج نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملتان میں اس میں وزیر اعظم خود ملاوث تھا، لیکن ملتان میں بھی وہاں پر جو پابندیاں کی اس کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان نے آپ دیکھ رہے تھے کہ ساری پابندیوں کو توڑتے ہوئے گھنٹہ گھر پہنچ گئے، اور یہاں پر انشاءاللہ ہماری اپنی حکومت ہے اور یہاں پر فیصلے ہم اپنے خود کرتے ہیں۔ جلسہ بھی اسپورٹ کمپلیکس میں ہوگا، اور کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی نہیں کہ اس سے لابھ کے سامنے آ جائے، اور یہ اسپورٹس کمپلیکس میں نے بنایا ہے۔ بنو میں تو اسپورٹس کمپلیکس تھا بھی نہیں، لوگ کھلاڑی نکلتے تھے لیکن قسمت سے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا خراب ہے، انہوں نے یہ 7 سالوں میں کیا اسپورٹس کے لیے، صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ بھی ادھر ہی ہوگا، میں خود بھی ادھر ہی ہوں گا، اور اس میں سپورٹ آفیسر جو ہے وہ بیچارہ وہ تو ضرور وہ بات کرے گا جس کو ہدایات دی گئی ہے۔ ابھی ہدایات پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کا ایک پیغام ہے۔ سر کوئی ٹارگٹ لگائے کہ کتنے افراد جو ہے وہ شرکت کریں گے؟ وہ کل پرسوں آپ کا کیمرہ نوٹ کر کے، لیکن میری درخواست ہوگی کہ وہ کیمرہ حقیقت بتا دیں۔ آج کل جو کیمرے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، وہ خالی جگہ کے پیر کے ڈیوٹی اس کی لگائی ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی کی جگہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کون ہے وہ جو ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ میری بات پورا کرنے سے جو اصل بات ہے، تو پھر ایک جگہ پہ وہ جا کے اس وقت جب لوگ نہیں پہنچے ہوتے ہیں، جب قیدین پہنچتے ہیں تو فوٹو اس وقت لوگ لیتے ہیں کہ ابھی بھرا ہوا ہے، کمی بیشی ہے۔ آپ تو اسٹیڈیم کی بات کرتے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا شہر جو ہے وہ جام ہوگا، اور سارے روڈ جو ہے اس پہ لوگ ہی لوگ ہوں گے، عوام ہی عوام ہوگا، اور یہ جلسہ جو ہے یہ لاہور کو بھی کراس کرے گا، اور یہ گجرانوالہ کو بھی، اور یہ ساری جو جلسے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پورے صوبے میں 2 جگہوں کا انتخاب ہوا ہے، ایک ہے مردان اور ایک ہے بنو۔ تو آپ لوگ ابھی قداور ہیں نا کہ لوگ 11 سربراہان بیٹھ کے آپ کا چناؤ کرتے ہیں نا، تو ابھی میری بنو کے عوام سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے طاقت کا مظاہرہ کریں، کہ جن پہ اعتماد جتنا ہے سربراہان کا، کہ وہ عملی طور پہ بھی اس کو اسی انداز پہ چلائیں۔ سر جلسے کے انتظامات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور اس جلسے میں صوبائی اور مرکزی قائدین کون کون شرکت کریں؟ ہم نے تو سب قیدین کو، جو 11 قیدین ہیں، سب کو دعوت بھی دی ہے، اور میں نے خود ٹیلی فون پہ رابطے بھی کیے کہ لنچ میرے گھر میں ہوگا، یہاں پر سارے 1 بجے 12 بجے جمع ہوں گے، اور لنچ نماز کے بعد پھر ادھر سے اکٹھے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ سارے قیدین آئیں گے۔ جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے، ابھی ہو سکتا ہے اچانک کسی کی کوئی تکلیف ہو جائے، لیکن مجھے جو اندازہ ہے وہ سارے قیدین آئے ہیں، اور میں نے ذاتی طور پہ ایک کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ ادھر ہی سے اکٹھے ہم جلسہ گاہ جائیں گے۔ اور جب ہم جلسہ گاہ جائیں گے تو آپ کا وہاں پر ہوں گے، تو اس میں وہاں پر جگہ نہیں ہوگی، اور ہمارے ساتھ جو ریلی ہوگی وہ روڈوں پہ ہوگی۔ مخالفین کو پیغام نہیں دیتا ہوں، میں اپنے عوام کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ بنو کی سرزمین کی عزت کا مسئلہ ہے، اور یہ نہ اکرم درانی صاحب کی عزت کا ہے، نہ صرف جمعیت علماء اسلام کا ہے، یہ اس مٹی میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں اس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، بنو سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے عملی طور پہ وہ کام کرنا ہے کہ اس ضلع کی عزت پوری، یہ یہاں پر صرف آپ لوگ نہیں ہوں گے، یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی۔ تو پوری دنیا میں چونکہ ایک آپ پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، آپ کی شناخت ہے، ابھی وہ بنو ابھی نہیں ہے جو پہلے اس کی تھوڑی بہت شناخت نہیں تھی، ابھی بنو کی شناخت ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی، ملکی سطح پہ بھی۔ تو میں اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ مخالفین کو اپنے گلے لگایا ہے، میں نے تو کوئی مخالف سمجھا نہیں ہے، میں نے ابھی تک یہ تفریق نہیں کی کہ کون NP کا ہے، کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون PTI کا ہے۔ میں نے سب کو پیار بھی دیا ہے اور دیتا بھی ہوں، اور سب میرے پاس آتے ہیں، اور کام بھی سب کا کرواتا ہوں، چونکہ ایک اس لیول کے آدمی کی یہی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ کینہ اپنے سینے میں نہ رکھے بلکہ کھلا رکھے، اور جو بھی اس کے مخالف ہو اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کو بگانے کی کوشش نہ کریں۔ سر پچھلے دنوں ہم نے ٹیبل ٹاک پہ سنا تھا ایسے اقبال صاحب کا، انہوں نے کہا جیسے ہی بنو کی میزبانی مل گئی، نیب نے درانی صاحب کو طلب کیا ہے، تو یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بیٹا معلوم ہے سیاسی انتقامی ہیں، اور
ہم اگر نیب سے ڈرتے تو اس طرح سامنے نہ آتے نا. یہ بھی ہوگی، نیب بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو درانی صاحب نے ہمیشہ سرفراز کیا ہے. آپ دیکھیے مجھ پہ کتنے دھماکے ہوئے، ڈائریکٹ کتنی گولیاں چلیں، اور ابھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحتیابی دیا اس بیماری سے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور پہلے بھی 2.5 سال نیب نے کوشش کی ہے، 2.5 سال نیب نے کوشش کی ہے. لیکن میں نے وہاں پر منڈان پارک میں ایک بات کی تھی اپنے قوم سے کہ اگر درانی صاحب پہ کرپشن کا 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دے گا. وہ پورے ایجنسیاں اس کی ٹیمیں لگی رہی، لیکن 2.5 سالوں میں کرپشن کی کوئی بات نہیں. ابھی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے بلٹ پروف گاڑی دی ہے، وہ 1800 سی سی نہیں ہے اور یہ 3000 ہے، تو مجھے وزیر اعظم نے دی ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا. اس پہ درانی صاحب کا کیا کام ہے اس میں؟ ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ بنو کے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، تو نوکریاں تو ٹیسٹ کے ذریعے جو لوگ نکلتے وہی ہے نا. کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے مساجد دیے علماء کو، تو خدا کا گھر کسی کو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. یہ ثابت کر دے کہ درانی صاحب اس کے خاندان پہ کرپشن کی کوئی داغ ہے. یہ بھی خدا کا فضل ہے کہ میں صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کا مشیر بھی رہا ہوں، وزیر اعلیٰ بھی رہا ہوں، اپوزیشن لیڈر پہلے بھی تھا، اس کے بعد فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں، ابھی بھی اپوزیشن لیڈر ہوں. لیکن پوری اس عرصے میں جو 90 سے میں اس حلقوں سے آ رہا ہوں، ابھی تک پوری حکومت نے کوشش کی ہے لیکن 1 روپیہ کی کرپشن بھی ثابت نہیں کیا. ہمارا آخری سوال پہلے یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے جلد سے جلوس تو کر رہی ہے، گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ پہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کہ مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالے؟ مذاکرات سے ہم نے صاف انکار کیا ہے کہ اس حکومت سے تو کوئی بات بھی نہیں ہوگی. اگر کوئی بات ہے تو اس کے استعفے کی بات ہوگی. اور یہ ابھی وہی بات کر رہے کہ میں اپوزیشن سے نہیں بیٹھوں گا، ابھی رابطے کر رہے کہ نہیں وہ مذاکرات آخری راستہ ہے. تو یہ ابھی جب 31 تاریخ آئے گی تو اس پہ بھی مجبور ہوگا، یہ خود ریزائن ہوگا کرے گا، اور یہ لانے والے جو ہے یا اس کو بگا دیں گے.